اب مجھے بتائیں، اگر اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے شریعت کی پابندی کرنی ہے، میں نے اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، میں نے اللہ کے ایک ایک حکم کی پیروی کرنی ہے، تو باب نشائی کوئی نہیں۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیہ، اے نبی تم فرماؤ کہ کیا تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا پشت پناہ مانگ لوں؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، جو سب کو کھلاتا ہے اور خود کچھ نہیں کھاتا، اوئے ہوئے، سب کو کھلاتا ہے اور خود کھانے کا محتاج نہیں ہے۔ سر اگر یہ کوالٹی کسی میں ہے نا تو وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے آپ کا۔ ہاں، وہ تو سورۃ المائدہ میں اللہ نے فرمایا عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ ایسوں کو اپنے نقصان اور نفع کا مالک سمجھتے ہو، اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک، یعنی نہ تو ان کی عبادت ہو سکتی ہے اور نہ آپ ان کو بندہ سمجھتے ہوئے ان سے مدد مانگ سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے نفع نقصان کے مالک نہیں، کیونکہ وہ تو خود محتاج ہیں روٹی کے جو اللہ انہیں کھلاتا ہے۔ میرے بھائی، اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں سیدہ مریم روٹی کھانے کے محتاج ہیں، کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو بابے نشائی کوئی بابے نیچے بچنے اسے نہیں رکھنا۔ اسلام بچانا چاہتے بابے سارے ختم کرو علمی طور پہ۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، اے نبی تم فرماؤ مجھے تو خود میرے رب کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کروں۔ لو جی، پیر فقیر بزرگان دین کے بارے میں جنہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی، یعنی جن کی بات ہو رہی، جو پڑھنے والے ہیں ان کی بات نہیں میں کر رہا، ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی نماز ذکر اذکار عبادت تو اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ تک بندہ پہنچے، اور جو اللہ تک پہنچ چکے ہیں ان کو تو اب ان چیزوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ان سے ذرا پوچھیں کہ رسول اللہ تک نہیں پہنچے ہوئے تھے، جو اس کائنات میں وسیلہ ہیں مخلوق اور خالق کے درمیان ہدایت کا، ان سے زیادہ کون اللہ تک پہنچا ہوا ہے؟ اور ان کے لیے حکم ہو رہا ہے نبی تم نے خود اپنی زبان سے کہنا ہے انی امرت، مجھے حکم دیا ہے میرے رب نے، ان اکون اول من اسلم، کہ سب سے پہلے میں مسلم ہو جاؤں، میں سر تسلیم خم کروں، ولا تکونن من المشرکین، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ دیکھنا مشرکین میں شامل نہ ہونا، یعنی سب سے پہلے میں توحید کا علم بردار ہوں، سب سے پہلے میں اللہ کا تابع فرمان ہوں، سب سے پہلے میں خدا کا مطیع ہوں، باقیوں کو تو میں بعد میں دعوت دوں گا، پہلے تو میں سر تسلیم خم کروں۔ اب مجھے بتائیں، اگر اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے شریعت کی پابندی کرنی ہے، میں نے اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، میں نے اللہ کے ایک ایک حکم کی پیروی کرنی ہے، تو باب نشائی کوئی نہیں، کوئی شے نہیں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آگئی جی آیت جڑی میرا ہے میں رٹا چھڑی تو سورۃ الانعام میں ہے، سورہ یونس میں ہے، سورہ الزمر میں ہے، 3 دفعہ یہ آیت ہے۔ اے نبی تم فرماؤ بے شک میں تو خود خوف رکھتا ہوں اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ اچھا آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ نبی علیہ السلام جو یہ مذاق کے طور پہ باتیں کر رہے ہیں؟ کوئی کہہ دے گا جی ایویں بس تو عاجزی دے طور تے ہے سانو تعلیم کرنے واسطے، تو تسی تعلیم تے کوئی نہیں پکڑی، تواڈے بابے نے تے کوئی تعلیم نہیں پکڑی، نہ وہ نماز پڑھتے جے نہ وہ دین دے ہوتے چل دے جے، وہ تو اپنی عبادت کرواتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں آپ ہمارے مرید ہو جائیں ہم جنت میں لے جائیں گے۔ یہ تو میرے بھائی یہ سنگولر کے سیگے ہیں کہ نبی تم فرماؤ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کا تابع فرمان بنوں، میں شرک نہ کروں، میں خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب قیامت کے دن کا بڑا عذاب مجھے آ پکڑے گا۔ اندازہ کریں، میرا خیال ہے دنیا میں اگر سب سے بڑی کوئی مثال دی جا سکتی تو یہی تھی نا، یعنی اللہ کی مخلوقات میں کوئی رسول اللہ سے بڑھ کر ہے کہ ہم جس کی مثال پیش کریں اور ان کو یہ یقین آئے کہ باب تشائی کوئی نہیں۔
رسول اللہ سے تو بڑا کوئی نہیں ہے نا، تو باقی لوگ کس کھاتے میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اسی لیے دیکھ لیں کہ یہ سورۃ الانعام جو ہے نا، ننگی تلوار ہے توحید کے اوپر.